الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. صدق اللہ العظیم. میرے انتہائی واجب الاحترام طلباء اعظام، رسولوں پر ایمان لانے سے متعلق ہماری گفتگو چل رہی تھی. کل کے درس کے اندر اسی موضوع کے 3 فوائد ذکر کیے گئے تھے. آج کے درس اور سبق کے اندر اسی موضوع پر فقط 2 فائدے ذکر کروں گا. اللہ جل شانہ کی ذات سے دعا ہے اللہ جل شانہ حق سچ بیان کرنے کی، پھر ہم سب کو سمجھ کر وہ عقائد اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آج کے درس کے اندر پہلا فائدہ یہ ہے کہ خدائی اختیارات و صفات نبی کے لیے ثابت نہیں ہیں. جو اختیارات اللہ کے پاس ہیں وہ نہ کسی نبی کے پاس ہیں نہ کسی ولی کے پاس ہیں. جو صفات اللہ جل شانہ کے ساتھ خاص ہیں وہ کسی اور کے اندر نہیں پائی جاتی، محض اللہ رب العزت کے لیے وہ صفات ہیں. جیسے علم غیب یہ اللہ کی صفت ہے، حاضر و ناظر ہونا، مختار کل ہونا، یہ اللہ کی صفات ہیں، نبی کے لیے ثابت نہیں ہو سکتی. اور اس پر قرآن و حدیث سے بے شمار دلائل ہیں. میں فقط قرآن کریم سے ایک دلیل، حدیث مبارکہ سے بھی ایک دلیل پیش کروں گا اور پیش کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا. پہلی صفت اللہ کی ہے کہ اللہ عالم الغیب ہیں. اللہ کے پاس غیب کا علم ہے، اللہ کے سوا کسی کے پاس غیب کا علم نہیں ہے. دلیل کیا ہے؟ دلیل آیت مبارکہ ہے. سورۃ الانعام کے اندر اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، کہ اللہ ہی کے پاس غیب کے خزانوں کی کنجیاں ہیں. اللہ جل شانہ ہی غیب کو جاننے والے ہیں، اللہ کے سوا کوئی غیب کو جاننے والا نہیں ہے. اسی طرح حدیث مبارکہ بھی بطور دلیل کے اس پر پیش کی جا سکتی ہے کہ اللہ جل شانہ کے پاس علم غیب ہے، اللہ کے علاوہ کے پاس علم غیب نہیں ہے. صحیح بخاری کے اندر روایت آتی ہے امی عائشہ صدیقہ بنت صدیق عفیفہ کائنات ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جو آپ سے یہ بیان کرے من حدثک انہ یعلم الغیب، جو بندہ یہ بات کہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیب کا علم تھا، فقد کذب، کہ شخص جھوٹ بولتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں لا یعلم الغیب الا اللہ، کہ اللہ کے سوا غیب کا علم کوئی نہیں جانتا. تو یہ صفت اللہ جل شانہ کے ساتھ خاص ہے. اس پر قرآن کریم سے بھی ایک دلیل، حدیث مبارکہ سے بھی ایک دلیل آپ حضرات کی توجہ کی نظر کر دی تو یہ صفت محض اللہ جل شانہ کے ساتھ خاص ہے. دوسری صفت حاضر و ناظر ہونا ہے، ہر وقت ہر جگہ موجود ہونا، تمام کائنات کو اپنے نظر کے سامنے رکھنا، تمام کائنات کا مشاہدہ کرنا، یہ صفت اللہ جل شانہ کے ساتھ خاص ہے. اللہ کے علاوہ کسی کے اندر یہ صفت نہیں پائی جاتی. اس پر بھی ایک دلیل
قرآن کریم سے ایک دلیل حدیث مبارکہ سے پیش کر دیتا ہوں۔ اللہ جل شانہ قرآن کریم کے اندر سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اللہ ہی کے لیے مشرق بھی ہے، اللہ ہی کے لیے مغرب بھی ہے، تم جہاں کہیں جاتے ہو وہاں پر اللہ جل شانہ موجود ہیں۔ تو اللہ کی ذات ہر جگہ موجود ہے، اللہ کے سوا کوئی ہر جگہ موجود نہیں ہے۔ اسی طرح المعجم الاوسط للطبرانی کے اندر عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان افضل الایمان، بے شک افضل ایمان یہ ہے ان تعلم، تم یہ یقین کر لو ان اللہ معک حیث ما کنت، اللہ جل جلالہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو۔ اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلا اللہ جل جلالہ ہر جگہ ہے، اللہ کے سوا کوئی ہر جگہ نہیں ہے۔ اسی طرح تیسری صفت مختار کل ہونا ہے، ہر ایک کا اختیار، ہر ایک چیز کی قدرت اللہ جل شانہ کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کے پاس اختیار بالکل بھی نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات کہلوائی گئی کہ آپ فرما دیجئے میں نہ نفع کا مالک ہوں نہ میں نقصان کا مالک ہوں مگر وہی جو اللہ جل جلالہ چاہے۔ اس آیت مبارکہ سے پتہ چلا مختار کل ہونا اللہ کی صفت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختار کل نہیں ہیں۔ اسی طرح صحیح بخاری کے اندر ایک روایت ہے، حضرت سعید بن مسیب اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن رحمہم اللہ نقل کرتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ جب یہ آیت مبارکہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو جمع کیا اور ان سے مخاطب ہو کر یہی فرمایا کہ تم اللہ کی توحید پر ایمان لے آؤ، میرے رسالت کا اقرار کر لو، تم جہنم کی آگ سے بچ سکتے ہو ورنہ میں تمہیں جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قبائل کا نام لیا، عباس بن عبد المطلب چچا کا نام لیا، صفیہ اپنی پھوپھی کا نام لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ اس سے پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختار کل نہیں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں بلکہ اللہ جل شانہ نفع نقصان کے مالک ہیں۔ اللہ جل شانہ جسے نفع پہنچانا چاہیں اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، جسے اللہ جل جلالہ نقصان پہنچانا چاہیں اسے کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا۔ تو مختار کل ہونا یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کے ساتھ خاص ہے، اللہ جل شانہ کے علاوہ کوئی مختار کل نہیں۔ تو آج کی درس کا یہ پہلا فائدہ تھا کہ اللہ جل شانہ کے ساتھ جو صفات خاص ہیں وہ محض اللہ جل شانہ کے لیے ہی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرا فائدہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقط نبی نہیں، نبی الانبیاء ہیں، انبیاء علیہم السلام کے بھی نبی ہیں، اس لیے کہ نبی اسے کہتے ہیں جس کا کلمہ امت پڑھے اسے نبی کہتے ہیں، نبی الانبیاء اسے کہتے ہیں جس کا کلمہ امت بھی پڑھے، انبیاء علیہم السلام بھی پڑھیں۔ آپ کہیں گے دلیل کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ ہم امتی تو پڑھتے ہیں، اس سے حضور نبی بن گئے، نبی الانبیاء کیسے بنے؟ انبیاء علیہم السلام نے حضور کا کلمہ کب پڑھا ہے؟ آئیے میں آپ حضرات کی توجہ کی نظر ایک دلیل کرتا ہوں۔ اللہ جل شانہ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں
وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن۔ اللہ جل شانہ نے انبیاء علیہم السلام کی ارواح کو جمع کیا، ان سے ایک عہد لیا، ان سے ایک میثاق لیا کہ میں تمہیں علم دوں گا، میں تمہیں کتاب دوں گا، میں تمہیں حکمت دوں گا، لیکن جب تم دنیا کے اندر جاؤ ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس ایک رسول آ جائے مصدق لما معکم، جو تمہارے پاس کتاب و حکمت کی باتیں ہیں ان کی وہ تصدیق کرتا ہو، لتؤمنن به ولتنصرن، اگر وہ تمہارے ہوتے ہوئے دنیا کے اندر آ جائے تم نے اس پر ایمان بھی لانا ہے اور اس کی مدد اور نصرت بھی کرنی ہے۔ گویا کہ انبیاء علیہم السلام کو حکم یہ دیا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کرنی ہے۔ تو اس آیت مبارکہ سے ثابت ہوا حضور فقط نبی نہیں، نبی الانبیاء ہیں، نبی اسے کہتے ہیں جس کا کلمہ فقط امت پڑھے، حضور کا کلمہ حضور کی امت بھی پڑھتی ہے، انبیاء علیہم السلام بھی پڑھتے ہیں۔ تو دوسرا فائدہ آج کے سبق کے اندر یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقط نبی نہیں، نبی الانبیاء ہیں۔ اللہ جل شانہ کی ذات سے دعا ہے اللہ جل شانہ مجھے آپ کو تمام عقائد حقہ سمجھنے کی، آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔